5 लाख حدیثوں لکھنا اور ہزاروں جگہوں کا سفر کرنا، دن رات ایک کر کے کہیں پیدل کہیں، اللہ اکبر۔ لیکن ذرا بتاؤ کیا دنیا نے ان کو کچھ تنخواہ دیا تھا؟ اتنا لمبا جو سفر کیے کیا اس کا کہیں کرایہ بھی دیا تھا؟ نہ ان کو کسی نے تنخواہ دیا، نہ ان کو کسی نے کرایہ دیا، نہ ان کو کسی نے زیادہ رکھ دیا، نہ ان کو کسی نے قلم اور سیاہی کا اور کاغذ کا پیسہ دیا۔ چلتے چلتے پیر کھس جائیں، سوائے اخلاص اور اللہ کے رسول کی حدیث کو اکٹھا کر کے محفوظ کر لینے کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد تھا ہی نہیں۔ اتنی بڑی قربانی کون دے سکتا ہے یار؟ نظیر نہیں پیش کر سکتا۔ 5 لاکھ حدیثیں للہ فی اللہ، یہ وارث انبیاء، انہوں نے اپنے بقا اور منصب کو سمجھا اور یہ امانت سمجھی کہ اللہ کے رسول کی ایک چھوڑی ہوئی امانت کو محفوظ کرنا ہے اور آنے والی نسل تک پہنچانا ہے، کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ اس امت کے محدث ابو ہریرہ 5575 حدیثوں کے یہ راوی۔ اللہ رسول فرمایا ابو ہریرہ تجھے مال نہیں چاہیے، تجھے علم چاہیے، جو مجھے اللہ نے علم دیا ہے وہ علم تجھے چاہیے لے۔ کہتے اس کے بعد سے جو چیز ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول کی سن لی، ایک حرف بھی کبھی ہم سے غلطی نہیں ہوئی۔ شعبی یہ تابعین میں سے 500 صحابہ سے ان کی لقاء ثابت ہے۔ ان کا ایک قول کہ لے لو یہ حدیث تم کسی محنت کے بغیر، تمہیں یہ حدیث گھر بیٹھے مل گئی۔ ہم تو اس سے بھی چھوٹی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے بغداد سے مدینہ جایا کرتے تھے۔ ابو حاتم الرازی کا قول ہے کہ میں طلب حدیث کے لیے 3000 میل پیدل چلا، پھر میں نے گننا چھوڑ دیا تھا۔ امام بخاری کہتے ہیں بس کسی کے سامنے میں گھٹنا نہیں ٹیکا، لیکن علی بن عبداللہ المدینی کے پاس پہنچا تو پتا چلا شیر کا سوا شیر ہے، ان کے سامنے گھٹنا مجھے بھی ٹیکا۔ امام بخاری کے شیخ فرمایا کرتے تھے اگر امام بخاری صحابہ کے دور میں ہوتے تو اس دور میں بھی اللہ کی ایک نشانی ہوتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی فوقیت اور فضیلت تمام محدثین پر ایسی ہے جیسے امیر المومنین عمر بن خطاب فوقیت اور فضیلت تمام صحابہ پر تھی۔ سوال ہوا اور اوپر سے امام بخاری آتے ہوئے دکھائی دی۔ قتیبہ نے کہا تم خوش نصیب ہو، تمہارے سوال کے جواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسحاق بن راہویہ کو، احمد بن حنبل کو اور علی بن مدینی کو بھیج دیا۔ کہتے کنت اشرف سے 10 سال کا تھا جب ہی سے اللہ نے ہمارے دل میں حدیث یاد کرنے کا شوق پیدا کر دیا۔ کہتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کی کتاب التفسیر جب لکھ رہے تھے، ایک رات میں نے دیکھا تقریباً 20 مرتبہ امام بخاری اٹھتے ہیں اور چراغ جلا کر کے کچھ نشان لگاتے، نوٹ کرتے، پھر لیٹ جاتے۔ اللہ اکبر۔ کسی چور دروازے کو محدثین نے چھوڑا نہیں۔ نبی کی سنت کیسے محفوظ رہے؟ جتنے چور دروازے تھے محدثین نے ایسا بند کر دیا ہے کہ آج تک کسی کو وہاں داخل ہونے کی ضرورت نہیں۔